الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے جانوروں کے حقوق۔ جانوروں کے حقوق۔ اسلام نے جس طرح تمام مخلوق کے حقوق بیان کیے ہیں، ایسے ہی جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ آج ہم اسلام میں جانوروں کے حقوق پر بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ حیوانوں کو بھی اس سے وافر حصہ ملا ہے۔ جانوروں کے ساتھ رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کیا اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دی، ان کے حقوق بیان فرمائے اور ان پر عمل کی تاکید کی۔ جانوروں کا حق یہ ہے، سب سے پہلا حق ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا، اس پر باقاعدہ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اسے دوران راستے کے اندر پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ کنویں سے جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا اس کو بھی ویسی پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے لگی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کی بخشش فرما دی۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، یا رسول اللہ کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فی کل کبد رطب اجر، ہر جاندار کے اندر اجر ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر بدکار عورت کا ذکر ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی۔ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی منع ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کو جہنم کی سزا قرار دیا ہے۔ ایک عورت کو عذاب بھی اس لیے دیا گیا تھا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بھوک سے مر گئی، فدخلت فیہا النار، اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈال دی گئی۔ اور جانوروں کو مارنا پیٹنا بھی منع ہے۔ انہیں ان بچوں کے جو ان کی اولاد ہوتی ہے ان کے حوالے سے پریشان نہ کیا جائے۔ جانوروں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنے پیٹنے سے بھی منع فرمایا۔ خاص طور پر میرے نبی نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ، سرکار نے جانوروں کو چہروں پر مارنے سے سختی سے منع فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، آخری بات، آپ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پر ہم تھے، آپ بشری حاجت کے لیے تشریف لے گئے، ہم نے چڑیا کی طرح ایک سرخ رنگ کا پرندہ دیکھا، اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے، ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ پرندہ ان کے گرد چکر لگانے لگا، پھڑ پھڑانے لگا، اتنے میں سرکار علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، ہم نے ان کے بچوں کو پکڑا ہوا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا، سرکار نے فرمایا اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے رنج پہنچایا ہے، لہذا جلد از جلد اس کے بچے انہیں واپس کر دو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جانوروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، جانوروں پر ظلم نہ کیا جائے، جانوروں کے چہروں پر مارا نہ جائے، اور جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لادا جائے۔ اور اگر جانور وہ بول نہیں سکتے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کریں، وقت پر ان کو کھانا یعنی ان کو گھاس چارہ وغیرہ ڈالیں، پانی دیں، وقت پر اگر گرمیاں ہیں ان کے لیے سائے والی جگہ، ٹھنڈی جگہ کا انتخاب کریں، اگر سردیاں ہیں تو ان کو گرم جگہ کے اندر رکھیں۔ تو یہ تمام حقوق جانوروں کے میرے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔